السلام علیکم پیارے دوستو، فرانس کی ایک کمپنی نے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ 2030 تک ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت سے حج کے دوران آخری خطبہ یعنی جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ایک بار پھر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوریجنل آواز کے اندر ہی سننے والے ہیں۔ یہ خطبہ جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے ایک بار پھر سے نئی ٹیکنالوجی نے ریکارڈ کر لیا ہے، جس کی آواز ہوا کے اندر موجود تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو فنا نہیں ہے، اور آنے والی نسلیں اس خطبہ کو بالکل ایسے ہی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوگی جیسے آج ہم کسی بھی ویڈیو یا مووی کو دیکھتے ہیں۔ رکیے دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ پاکستانی چینل پر ایک پروگرام ہوسٹ کرنے والے جسٹس نذیر احمد غازی نام کے شخص نے دعویٰ کیا ہے، اور مجھے بھی بہت سارے ای میل آئے تھے جس میں آپ نے ویڈیو بھی بھیجا تھا، اور میں نے پھر اس پر ریسرچ کیا تو مجھے لگا کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، کہیں آپ لوگ یعنی دوسرے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اس بات کو سچ نہ مان بیٹھے۔ یہ خبر پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر پھیل چکی ہے، اور ہر وہ شخص جسے کامن سینس اور ریسرچ سے نفرت ہے، وہ اس بات پر یقین کر اس بات کو آگے بھی شیئر کر رہا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنا بڑا دعویٰ انسانوں کے اندر دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں کرتے ہوئے ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ بس فرانس کی ایک کمپنی ایسا کر رہی ہے۔ نہ کمپنی کا کوئی نام لیا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ریسرچ آرٹیکل، اور نہ کسی خبر کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ ریسرچ بہت ہی ریولیوشنری ہے یا پھر دنیا کو بدلنے والی ہے۔ لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں۔ پیارے دوستو، یہ ٹوٹلی ان لاجیکل، بیس لیس اور امپاسبل دعویٰ ہے، پبلسٹی سٹنٹ کے لیے گڑھا گیا ہے، جس کے پیچھے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے، جو کہ آواز سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جسم کو بنانے اور پھر قرآن حدیث کو دوبارہ بنانے تک بھی پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ دعویٰ کرتے ہوئے کسی مسلم دیش کا نام لے لیا ہوتا تو کافی حد تک اس بات میں لاجیکل بھی جان آ جاتی، لیکن فرانس کا نام لیا گیا، جو کہ اتنا اینٹی اسلامک سوچ رکھتا ہے کہ وہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی شخص وہاں کے لوکل اخبار کے اندر یا پھر سر عام مسلمانوں کی سب سے مقدس ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، یا پھر ان کی تصویریں بنا کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور ان کے مذہب کو کینسر کہہ کر انہیں اپنے دیش سے بے دخل کرنے کی مانگ بھی کرتے ہیں، تو کبھی حجاب کو بین کرتے ہیں، تو کبھی سرکار کی نگرانی کے اندر آزادی کے نام پر سر عام قرآن پاک کو جلانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ دیش ہے کہ سر عام مسلم دیشوں کے وروਧ میں ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس دیش کو اچانک سے کیا سوجھی کہ مسلمانوں کی اس کائنات کے اندر سب سے مقدس ہستی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو اب تک یہ لوگ توہین کرتے آ رہے تھے، ان کی آواز کو دوبارہ سے ریکریٹ کر کے مسلمانوں کو یہ تحفہ دے۔ کیا آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ کیا واقعی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ کوئی بات اس طرح کی بڑی ریولیوشنری ریسرچ شروع ہونے کے بعد جب اس پر کام شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ گورنمنٹ اس کی پیسوں سے فنڈنگ کرتی ہے، کیونکہ اس طرح کے ریسرچ کو جاری کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کے ریسرچ کو کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے سائنٹیفک انسٹرومنٹ یعنی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی گورنمنٹ اس طرح کی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے دیش کے لیے یا پھر اپنے لوگوں کے لیے اس کا فائدہ دیکھتی ہے۔ کیا یہ ریسرچ ان کے دیش کے لیے
अच्छी साबित होगी, क्या उनके लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया पर भी डिस्कस होता है और इसकी हर जगह हाइप बन जाती है। लोग इसके बारे में हर वक्त बातें करते रहते हैं और इसके बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं। मगर इस तरह के रिसर्च की खबर के अलावा अब तक इंडिया पाकिस्तान तो दूर, दुनिया के अंदर किसी और को भी नहीं है। खुद फ्रांस को भी नहीं पता होगा कि वो ये रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर उन लोगों को इस बात का पता भी चल गया तो वो इनकी बचकाना बातों पर खुद भी हंसने लगेंगे। यही वो लोग हैं जिनका साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता और इसी तरह की बातें करके वो दुनिया के अंदर इस्लाम का मजाक बनवाते हैं। मैंने हर तरह से इसकी रिसर्च की। मैंने हर बड़े न्यूज़ आउटलेट, आर्टिकल, मैगजीन, सोशल मीडिया को छान मारा, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। यानी कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी रिसर्च दुनिया में कोई भी देश नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो बड़े गर्व से दुनिया को ये बताता। यानी कुल मिलाकर ये सीधा सीधा झूठ है, मन घड़त कहानी है। फ्रांस को अगर करना ही होता तो वो अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो उनके यहाँ गुजरे हुए हैं, जैसे न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और धार्मिक तौर पर वहाँ के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, तो वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुतबा को जो कि उन्होंने आखिरी बार अपने हवारियों से किया था उसको रिकॉर्ड कर लेते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम बनी इसराइल से किया गया खिताब उसको रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर इस्लाम से नफरत करने वाले देश को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुतबा को दोबारा से रिकॉर्ड क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये चीज़ कोई सेंस की बात है? कोई सेंस है इस बात का? तो ये बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद और पागलों वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फितना है, बस भोले भाले मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। इसके अलावा इस बात का कोई असल मकसद नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, आइए आपको बताते हैं हज्जतुल विदा क्या है। फतह मक्का के बाद जब पूरे अरब में मजहब इस्लाम की खूबियाँ अच्छी तरह वाज़े हो गई और लोग फौज दर फौज शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे, तो अब वक्त था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अमली तौर पर फरीज़ाए हज को अंजाम देकर इस्लाम के इस अजीम रुकन की शान और शौकत और इसकी अदायगी के सही तरीक़ों को बयान फरमाए और शिरकिया बातों और जाहिली रस्म व आदात से उसे पाक कर दे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया और 25 या 26 जिलकादा सन 10 हिजरी को जोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। तमाम अजवाज़े मुत्तहरात और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा आपके साथ थी और सहाबाए किराम 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में आपके साथ शरीक थे। मकामे जुल हुलैफा में गुस्ल फरमाकर एहराम बांधा। 4 जिलहिज्जा को इतवार के दिन मक्का मुकर्रमा पहुँचे। सबसे पहले खाना काबा में तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई फरमाई और 8 जिलहिज्जा से हज के अरकान को अदा करना शुरू फरमाया। ये आपकी मुबारक ज़िंदगी का आखिरी हज था, इसीलिए इसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। 9 जिलहज्जा 10 हिजरी यानी 9 मार्च 632 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदाने अरफात में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम के सामने आखिरी खुतबा दिया, जो इल्म व हिकमत से भरा हुआ था और पूरी इंसानियत का जामे दस्तूर था। इसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बातें गौर से सुनो, शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। लोगों, तुम्हारी जानें, इज्जत व आबरू और माल आपस में एक दूसरे पर हराम है। मैंने ज़माना जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रौंद दिया है। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। किसी औरत को अपने शोहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर कुछ देना जायज़ नहीं है और कर्ज वाजिबुल अदा है।
جو چیز مانگ کر لی جائے اس کو لوٹانا ضروری ہے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے جواب دیا، بلا شبہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کو خیر خواہی کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حجۃ الوداع اور یہ تھا ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ تو باقی جو چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی، جیسے ایک فتنے کے بارے میں، ایک گمراہی کی بات ہم نے آپ کو بتائی جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں عجیب سی کوئی باتیں کی جا رہی ہے جس کا سچائی سے، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب انسٹاگرام، فیس بک پر یہ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، تو ان چیزوں سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہے۔ اس ویڈیو کو آپ ہر ایک مسلمان تک ذمہ داری کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو فتنہ آیا ہے، یہ جو گمراہی کی باتیں چل رہی ہے، یہ من گھڑت کہانی قصہ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں حجۃ الوداع کے بارے میں بتایا کہ حجۃ الوداع کیا ہے، اور ہم نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں بتایا کہ اس خطبے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔